آج ایک عظیم ذات، ایک بہت بڑی شخصیت کا انشاءاللہ تعالی ان کی شخصیت، ان کی خدمات اور ان کی پرسنالٹی کیا تھی اس پر ہم فوکس کرنے کے لیے جمع ہیں۔ آپ بولیں گے ایسے پرسنالٹیز کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عزیز دوستو، ہر پرسنالٹی میں، اسلامک پرسنالٹی میں اللہ رب العزت نے خاص فیچرز رکھے ہیں۔ کسی کے اندر جرأت ہے، کسی کے اندر بہادری ہے، کسی کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، کوئی بہت زبردست بہادر ہے، کوئی علم میں بہت آگے ہے، کوئی عمل میں بہت آگے ہے، کوئی تقوی میں بہت آگے ہے، کوئی خشیت میں بہت آگے ہے۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے الگ الگ صلاحیتیں دنیا میں عطا فرما دی ہیں۔ ہر ایک کو، آپ یہاں جتنے بیٹھے ہوں گے نا، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے خاص بس عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ٹیلنٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر۔ کوئی انسان دکھنے میں ایسے ہی نظر آتا ہے مگر اس کے اندر اس کے دل کی نرمی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت پسند آتی ہے، اسی کی وجہ سے انسان بخشا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان حالوں کو نہیں دیکھا کر سکتے، اسی وجہ سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسی رقت قلب والے ہوتے ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، رسول اللہ کی نعتیں سنتے ہیں تو آنسو بہنے لگتے ہیں، یہ بھی ان کا خاص وصف ہے۔ تو ہر ایک کو اللہ رب العزت نے الگ الگ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہم جیسے گناہگاروں کا حال ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ رب العزت الگ کوالٹی، الگ صفت عطا فرماتا ہے، تو پھر اپنے رسول کے یاروں کو اللہ رب العزت نے کیا کیا نہیں عطا فرمایا ہوگا۔ وہ تو سلیکٹڈ لوگ تھے، دنیا میں ہم اور آپ، ہم جیسے کروڑوں آئے ہیں، آتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر دوستو، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے چن لیا، وہ دنیا کے ایسے عام انسان نہیں تھے، وہ دنیا کے سب سے زیادہ سلیکٹڈ لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں منتخب فرما لیا تھا۔ ان سے زیادہ خوش بخت لوگ، ان سے زیادہ سعادت مند لوگ، ان سے زیادہ اچھے نصیب والے اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئے۔ سب سے اچھے نصیب والے اس دنیا میں پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبروں سے زیادہ اچھے نصیب والے تو کوئی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر کون لوگ؟ اس کے بعد وہ لوگ جن کو سرکار کی صحبت مل گئی، وہ لوگ۔ تو حاضرین کرام، ایسے بلیس لوگوں کا تذکرہ سننے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ میرے دوستوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جتنی دیر آپ بیٹھیں گے آپ دیکھیں گے کہ جس ذات کو آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے بے پناہ کمالات، خوبیوں سے مزین فرمایا ہے۔ ان کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں مختصر ان کا تبصرہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر ہم احادیث مبارکہ کی طرف چلیں گے۔ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بہت مختصر چند باتیں پہلے میں آپ کی خدمت میں ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ ان باتوں کو آپ پیش نظر رکھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے احادیث مبارکہ کی طرف بھی بڑھیں گے اور احادیث مبارکہ کا بھی مطالعہ کریں گے۔ حضرت کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلی بات ان کے بارے میں مختصر ان کا پہلے میں آپ کی خدمت میں بایوگرافی رکھ دیتا ہوں، ان کا تعارف رکھ دیتا ہوں، پھر ہم حدیث کی طرف چلیں گے۔ وہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان، وہ امیر المؤمنین رہے، یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ رہے۔ کتنے سال تک انہوں نے خلافت کی آپ لوگ جانتے ہیں؟ تقریباً 12 سال تک انہوں نے خلافت کی ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں 12 سال رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ کی حیثیت سے آپ نے خدمت انجام دی ہے۔ اور کیا، اور ان کی کنیت کیا تھی؟ عربوں میں نام بھی ہوتا ہے، لقب بھی ہوتا ہے، کنیت بھی ہوتی ہے۔ آج بھی عرب اپنی ایک کنیت رکھتے ہیں۔ تو ان کی کنیت کیا تھی؟ ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی۔ خاندان کون سا تھا؟ بنو امیہ۔ مکہ معظمہ میں 2 خاندان بہت مشہور خاندان تھے، قریش میں ہی، یوں تو سب سے زیادہ بہت خاندان تھے، اس میں قریش سب سے بڑا خاندان تھا۔ قریش میں بھی 2 بڑی شاخیں تھی، ایک کو بنو ہاشم کہتے ہیں، ایک کو بنو امیہ کہتے ہیں۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم سے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بنو ہاشم سے ہیں، حضرت عمر فاروق بنو ہاشم سے ہیں، حضرت مولا علی بنو ہاشم سے ہیں، مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں۔ یہ بھی بات آپ کو پتا چل گئی کون سا خاندان کون سا ہے؟ اموی خاندان۔ کون سا خاندان ہے؟ اموی خاندان۔ اور حضرت کرام، قریشی تو تھے ہی وہ۔ کان اسلامہ فی اول الاسلام، انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ تو آپ لوگوں کے علم میں یہ بات بھی آ جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست تھے، یہ بہت گہرے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ اور دوستوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، دوست کا دوست دوست ہوا کرتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہنے لگے آپ نے کیسی دعوت قبول کر لی؟ یہ دعوت کے قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں بڑے مضبوط ایمان والے تھے۔ چند منٹ کے اندر ایسی انہوں نے گفتگو کی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
چلو ہم چلتے ہیں سرکار کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. تو یہ دونوں کے درمیان بات جاری تھی. ادھر سے ان دونوں نے دیکھا کہ وہاں سے سرکار تشریف لا رہے ہیں. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اگر دیکھیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تیسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان ہیں, بعض کہتے ہیں چوتھے نمبر پر, بعض کہتے ہیں 35ویں نمبر پر. خلاصہ یہ ہے کہ 40 مسلمانوں سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. علی یدی ابی بکر, کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق نے کنونس کیا, کلمہ پڑھا رسول اللہ کے ہی ہاتھ پر. قبل دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دار الارقم وہاجر الی ارض الحبشہ الہجرتین. اور ان کا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی. ہر ایک نے 1 مرتبہ ہجرت کی. کچھ صحابہ کو یہ سعادت ملی کہ ان لوگوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی. آپ بولیں گے ہجرت کی تو کیا کمال کی بات ہے, شہر چھوڑا. آج آپ کینیڈا جاتے ہیں, آسٹریلیا جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, USA جاتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں, بہت سے لوگ جاتے ہیں نا. گھر چھوڑا تو کمال کیا ہے حاضرین کرام؟ گھر چھوڑنا دنیا کے لیے کوئی کمال نہیں ہے. دنیا کے لیے تو آج بھی ہمارے حیدرآباد میں بہت سے بچے جاتے ہیں, انگلینڈ میں جا کر بس جاتے ہیں, آسٹریلیا میں جا کر بس جاتے ہیں. حاضرین کرام گھر چھوڑنا دنیا کے لیے کوئی کمال نہیں ہے, مگر ایک ایسے مقام سے گھر چھوڑ کر چلا جانا جہاں آپ کا بہترین بزنس ہے, آپ ویل سیٹ ہیں, جہاں پر آپ کی آمدنی ہے, آپ کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے, آپ کی ایک عزت ہے, آپ کی ایک فیس ویلیو ہے, آپ کو لوگ پہچانتے ہیں. ایسے مقام سے ہجرت کر جانا, وہ بھی کس کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں, اللہ کو منانے کے لیے. یہ بہت بڑا کام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکہ چھوڑا تھا, دنیا بنانے کے لیے مکہ نہیں چھوڑا تھا, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے, تو ان کو صاحب ہجرتین بھی کہتے ہیں. اور ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ولم یشہد ببدر, وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے, اور بہت سی ان کی وجوہات ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے علاوہ بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے, اس کی وجوہات بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ ان کا ٹائٹل ہے ذو النورین. وہ کیوں ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے علاوہ وہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی صورت کیسی تھی؟ رقیق البشرہ, نرم جلد تھی, حسن الوجہ, انتہائی خوبصورت. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ خوبصورت کا لفظ مردوں کے لیے عام طور پر استعمال نہیں ہوتا, لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. آپ یوں عرض کر سکتے ہیں عام طور پر انتہائی ہینڈسم. بہت ان کے اچھے فیچرز تھے, عرب تھے, بہت لمبے تھے, بہت گورے تھے, گھنی داڑھی تھی, بڑی بڑی آنکھیں تھی, بس ایسے تھے کہ دیکھنے والا دیکھتے رہ جائے. ایسے تھے. کیسے تھے؟ تو آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو خود رسول اللہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اسامہ بن زید کو بھیجا. یہ رسول اللہ کے خادم تھے اسامہ بن زید. ان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی اور تھوڑا سا گوشت دے کر حضرت عثمان کے گھر بھیجا, جاؤ عثمان کو دے آؤ. تو یہ ٹفن پہنچانے کے لیے حضرت عثمان کے گھر پہنچے. اس زمانے میں پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی. دروازہ نوک کیا, حضرت عثمان نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے عرض کیا اسامہ آئے. اسامہ حاضر ہوا ہے. کہنے لگے ادخل, اندر آ جاؤ. تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے میں اندر داخل ہو گیا. میں اندر داخل ہوا تو 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں. ایک رسول اللہ کی شہزادی حضرت رقیہ تھی, اور دوسرے حضرت عثمان بن عفان. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو وہ ٹفن جو پہنچانا تھا وہ تو پہنچانا ہی تھا. میں کبھی حضرت رقیہ کو دیکھتا, کبھی حضرت عثمان بن عفان کو دیکھتا. یہی میں دیکھتا رہ گیا. حضرت عثمان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں یہ گوشت پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے بھیجا ہے. کہنے لگے دے دو. میں دے دیا. میں پلٹ کر آیا. وہ پلٹ کر جب آئے, آپ دیکھیں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کمال. سرکار نے پوچھا اے اسامہ گوشت باہر سے دے کر آئے ہو یا اندر بھی گئے تھے؟ سرکار سب جانتے ہیں اندر گئے تھے. عام طور پر کوئی کیوں پوچھے گا, پہنچا دیا قصہ ختم. مگر میرے سرکار کے علم کا آپ اندازہ لگائیں. پوچھا باہر سے دے کر آئے ہو یا اندر بھی گئے تھے؟ انہوں نے کیا یا رسول اللہ اندر گیا تھا. پوچھا ایک بات مجھے بتاؤ, عثمان اور رقیہ سے بہتر بھی جوڑا تم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے؟ اس سے اچھا جوڑا, اس سے خوبصورت جوڑا تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ کی عزت کی قسم اس سے پیارا جوڑا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. وہ حسن و جمال اللہ رب العزت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا, انتہائی خوبصورت. اب دوسری طرف رسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہیں تو اب یہ تو بولنے کی بات ہے ہی نہیں. رسول اللہ کے نور, رسول اللہ کے لخت جگر, ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و جمال عطا فرمایا تھا. پھر جہاں ہاتھ ڈالتے اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا. مال بے پناہ اللہ رب العزت نے انہیں مال عطا فرمایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ تیسری ان کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ خلفائے راشدین کا کمال ہے. تیسری خصوصیت ان کی یہ تھی عرب میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو شراب نہیں پیتا تھا.
شراب، جوا، زنا اس زمانے میں گھر گھر ہوتا تھا، کوئی عیب نہیں مانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے امراض سے پاک تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی تھی، وہ کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے، کبھی جوے کی مجلسوں میں وہ شریک نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ان کو رسول اللہ کے داماد بنایا جانا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ اور تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت، خاندان کے اعتبار سے بہت بڑا خاندان، مال کے اعتبار سے بہت زیادہ مالدار، اخلاق کے اعتبار سے بہت بہترین اخلاق والے۔ اب آپ سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا تعارف کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور کہ ہر انسان کا ایک رفیق ہوتا ہے۔ رفیق کس کو کہتے ہیں؟ کلوز فرینڈ کو آپ رفیق کہہ سکتے ہیں۔ فرینڈز بہت ہوتے ہیں، دوست بہت ہوتے ہیں دنیا کے، سلام علیکم والے کو بھی دوست کہتے ہیں۔ دوستوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، بعض سے آپ بعض باتیں شیئر کرتے ہیں، بعض سے آپ ملاقات کرتے ہیں، بعض کو آپ ستاتے ہیں، بعض سے آپ مذاق کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ اس سے گھل مل جاتے ہیں، آپ کا ہنسنا بولنا اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جب آپ کو ملتا ہے آپ ایک راحت محسوس کرتے ہیں۔ ہر ایک کی زندگی میں ایسا ایک دوست ہوتا ہے۔ دوست جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، صدیق کو دوست کہتے ہیں۔ رفیق کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت گہرا دوست ہو، وہ ایسا گہرا دوست ہو کہ آپ کی زندگی کے کم پوری زندگی پر جس کی آپ کی نظر ہو، وہ ایسا گہرا دوست ہو کہ 5 سال کے بعد بھی آپ کے ساتھ ملے، آپ اس سے ملنے میں جھجک محسوس نہ کریں، آپ ملے تو پھر اسی انداز میں ملے، ملتے ہی آپ اس سے مذاق کریں، وہ آپ سے مذاق کرے۔ رفیق کہتے ہیں انتہائی گہرے دوست کو، جو بہت زیادہ قریب ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر ایک نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دوست ہے۔ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنۃ عثمان، اور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرا جو دوست جنت میں ہوگا وہ عثمان غنی ہوگا۔ حاضرین کرام عزیز دوستو، جنت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست ہو جانا۔ اب آپ بولیں، آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو کیوں خاص کیا؟ یوں بھی کہہ سکتے تھے دنیا میں میرا دوست عثمان ہے، مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں فی الجنتی، وہ جنت میں میرا دوست ہے۔ جنت کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں خاص کیا آپ جانتے ہیں؟ اس واسطے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر یہ فرماتے دنیا میں میرا دوست ہے تو خیال لوگوں کا یہ ہوتا کہ دنیا ختم ہو جائے گی تو دوستی بھی ختم ہو جائے گی، چونکہ دنیا کے دوست دنیا ہی میں ہوتے ہیں، دنیا ختم دوستی ختم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری دنیا کا دوست نہیں ہے، یہ میرا جنت کا دوست ہے۔ جنت کا دوست کا مطلب کیا؟ خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں داخل ہو جائیں گے ہمیشہ 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 کے لیے رہیں گے۔ وہ جنت جس میں لوگ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی ایک جھلک کو ترسیں گے، اس جنت میں عثمان غنی رسول اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر بڑی سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے۔